پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کی طرف سے رہا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بن چکی ہے، اور آج جب دوبارہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ مختلف تھانوں کے 7 SHO پہنچ گئے اور انہوں نے 9 مئی سے ریلیٹڈ 12 مقدمات میں ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے آج عدالت میں جج صاحب کو کیا بتایا وہ ناقابل یقین ہے، ناقابل یقین اس لیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہ صرف یہ کہ ایک سابق وزیر خارجہ ہیں، بلکہ برِ صغیر پاک و ہند کی ایک بہت بڑی جو گدی ہے اس سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ ایک بہت بڑے گدی نشین ہے۔ تو ان کے ساتھ جس قسم کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے پولیس کی طرف سے، تو وہ انہوں نے خود بتایا، جج کو کیا بتایا انہوں نے کہ جب وہ ان کو عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے اپنے ہتھ کڑیوں والے جو ہاتھ ہیں وہ جج صاحب کو دکھائے اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک منگوا لیں، حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کو آغا خان ہاسپٹل کراچی میں اپنی زیر علاج بیوی کے پاس تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود مجھے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 5 بار میں قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، لیکن ایک SHO، اس کا نام بھی لیا انہوں نے، اس نے مجھے مکہ مارا اور لات ماری۔ میں نے منتیں کی کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس مجھے نہیں لے جایا گیا۔ مجھے سخت سردی میں رکھا گیا، رات کو نیند تک نہیں آئی، اور پھر 7 تھانوں کے SHOs عدالت میں پہنچ گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 12 مقدمات میں انہوں نے گرفتار کیا۔ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، لیکن عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور آج جو بھی ہوا ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بار بار یہ کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ کون ان سے ناراض ہے اور کیا ان سے کوئی سیاسی وفاداری تبدیل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بانو قریشی صاحبہ، جو کہ ان کی صاحبزادی بھی ہیں اور تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہربانو صاحبہ۔ آپ کل بھی تھیں، جیل میں بھی تھیں، آج بھی آپ نے دیکھا سب کچھ آپ کے سامنے ہوا۔ ایک سوال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی یہ سوال میں بھی پوچھ رہی ہوں کہ ان کا کیا جرم ہے، ایسا کیا کر دیا ہے انہوں نے؟ پہلے جو سائفر کیس چل رہا تھا، اس کی ٹرائل چل رہی تھی، اس کے اندر جو ان پہ الزام لگایا گیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک منتخب کردہ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور انہوں نے عمران خان کی مدد کی کہ وہ اس سازش کو سر عام پہ لائیں۔ تو انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا، شاید یہی ان کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور انہوں نے انہی اداروں کا جو ہمارے ملک کے ساری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا دفاع کیا ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ اوباما اور پاکستان کے بیچ میں ریلیشنز جو ہے تعلقات، ایک سلالہ چیک پوسٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد بالکل نیچے تک گر چکے تھے ریلیشنز، تب وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے تھے، سنیکس ان دا بیک یارڈ ہمیں بلایا کرتے تھے۔ تو تب بھی شاہ محمود قریشی نے شاید یہی گناہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی، اداروں کا دفاع کیا، شاید اسی کا صلہ انہیں مل رہا ہے آج۔ کیونکہ میری نظر میں ان کا کیا جرم ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ مطلب ایک پاکستان میں ایک لاڈلے ضرور ہیں، وہ تاج پوشی کے لیے آئے ہیں لندن سے، تو شاید ان کی تاج پوشی کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، مگر میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں تھوڑا دھیان دینا ہوگا کہ ان کی تاج پوشی کرتے کرتے ہم پورے پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو گروی کیوں رکھ رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا جس طرح تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں ان پہ دباؤ ڈالا گیا، کچھ نے پریس کانفرنس کر دی، کچھ نے ٹی وی پہ آ کے انٹرویوز دے دیے، اور پھر انہوں نے کسی نے پارٹی چھوڑ دی، کسی نے سیاست چھوڑ دی، تو شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی اس قسم کا دباؤ ہے؟ دیکھیے ضرور ہوگا، آئی تھنک میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر رہنما پہ یہ دباؤ رہا ہے، شاید اس بات سے بھی وہ خوش نہیں ہے کہ وہ دباؤ انہوں نے برداشت کیا ہے ابھی تک۔ مگر دیکھیے اگر انہوں نے، میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ہم سائفر کیس کی ٹرائل کے لیے اڈیالہ جیل جاتے ہیں، جیل کورٹ میں، تو وہاں پر سب اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ تو ایک دن ہم بیٹھے تھے اور خان صاحب بھی تھے، ان کی بہنیں بھی تھیں، بشرا بی بی بھی تھیں، ہم سب بھی تھے۔ تو میرے والد نے بلکہ خان صاحب کی بہنوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ خان یہاں پہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اس کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، میں اس کی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے اصول پہ کھڑا ہوں۔ تو وہ
کسی ایک بندے یا شخص کے لیے یا صرف ایک جماعت کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنے اصول پہ کھڑے ہیں. تو کیا یہ گناہ ہے کہ آپ سچ کو سچ بولیں، سفید کو سفید بولیں؟